الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت میں کچھ ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں اور جن سے نصیحت حاصل کرنے کا بہت زیادہ سامان ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوران سفر طوفان آ گیا یا رات ہو گئی، وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے۔ طوفان کی شدت اتنی تھی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور یہ تینوں اس غار کے اندر پھنس گئے۔ نکلنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ تینوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائیو، آؤ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ اللہ مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ لیکن اللہ سے جب دعا کریں تو اپنے ان اعمال کا واسطہ، ان اعمال کا صدقہ، ان اعمال کا وسیلہ پیش کریں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں۔ انسان کئی اعمال کرتا ہے، کئی نیکیاں کرتا ہے، کسی عمل کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ نیکی وہی پختہ ہوتی ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو، نیکی وہی اچھی لگتی ہے۔ کچھ اعمال آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، میری زندگی میں بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے وہ اعمال کیے ہیں، اب اللہ ان کو قبول فرما دے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یقیناً وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم ان اعمال کا واسطہ بھی پیش کریں کہ جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے۔ ہو سکتا ہے اللہ سے پوری امید ہے، اس پر بھروسہ ہے، اب جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو وہی اکیلا ساتھ دینے والا ہے، جب ہم کہیں پھنس جائیں تو وہی مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ عسیٰ ان یجعل اللہ بعد عسر یسرا، قریب ہے کہ اللہ آپ کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ پہلا آدمی کہتا ہے کہ چلو میں آغاز کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ میرے پاس میرے والدین موجود ہیں، میں بکریوں کے چروانے والا ایک حقیر سا چرواہا ہوں، لیکن اے اللہ میری روٹین یہ ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی بکریاں چرا کر رات کو شام کو گھر واپس آتا ہوں تو ان کا دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، میں ذرا لیٹ ہو گیا، میں گھر میں آیا، میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن اے اللہ میں نے اپنے روٹین کے کام کے اندر کوئی نقص اور کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میرے بچے روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں وہ دودھ پیش کیا۔ اے اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے اور آپ ہی اس کے گواہ ہیں تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس نے اللہ سے جس واسطے سے سوال کیا اس واسطے کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ صلہ رحمی جیسی عظیم نیکی کا واسطہ اس نے اللہ کو ڈالا۔ اے اللہ میں نے نیکی کی والدین کے ساتھ، تیرے علم میں ہے، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اور پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ نیکی اس اکیلے نے کی ہے، نیکی اس اکیلے بندے نے کی ہے، لیکن وہ مانگ سب کے لیے رہا ہے، سب کی نجات طلب کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک بندہ نیکی کرے تو اس کی برکات دوسروں تک بھی پہنچتی ہیں۔ دوسرا بندہ بولا پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹا لیکن نکلنے کی جگہ نہ بنی۔
دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کمال پاک دامنی کا واسطہ اللہ کو ڈالا، کمال پاک دامنی، اور ایسی پاک دامنی کہ کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی مجھے لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اے اللہ میں نے اس کے اوپر حاوی ہونے کی بڑی کوشش کی، بڑے ڈورے ڈالے، لیکن اے اللہ وہ ہاتھ نہ آئی، قحط پڑا، لوگ غریب ہوئے، کنگال ہوئے، تو قحط کی زد میں وہ بھی آئی، ایک دن مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے 120 دینار چاہیے۔ میں نے کہا کہ آج یہ خود جال میں پھنس گئی ہے، میں نے کہا میں تجھے 120 دینار دوں گا تو میری حاجت پوری کر دے۔ وہ عورت راضی ہو گئی۔ اے اللہ جب میں خلوت میں اس کے قریب ہوا اس نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور اللہ کی لگائی ہوئی حد کو حرام طریقے سے کراس نہ کر۔ کہتا ہے اللہ میں اس سے اٹھ گیا، میں سائیڈ پر ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی محبت میرے دل میں باقی نہیں رہی، محبت میرے دل میں باقی تھی، لیکن اے اللہ تیرا خوف تقوی میرے اوپر غالب آ گیا، اور اس عمل کا گواہ میرے مالک صرف تو ہی ہے۔ یہ کمال پاک دامنی کے ذریعے سے میں نے جو پاک دامنی اس وقت اختیار کی، تجھ سے ڈرتے ہوئے میں اس گناہ سے ہٹ گیا، اے اللہ صرف تو ہی اس بات کا گواہ ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ کمال پاک دامنی سے جب اس نے سوال کیا، پتھر تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوا لیکن ابھی بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرا آدمی کہنے لگا اے اللہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ مزدوری پر کام پر لگائے، اے اللہ میں نے سارے مزدوروں کو مزدوری دی، ایک مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری جو تھوڑا سا مال تھا اس سے خرید و فروخت شروع کی تو آپ نے اس میں برکتیں ڈالی، وہ بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ وہ ڈھیروں ہو گیا۔ کئی عرصے کے بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری جو مزدوری رہتی تھی وہ مجھے دے دو۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ جتنا تجھے بزنس، جتنی تجارت تجھے نظر آ رہی ہے وہ سارا تیری اس تھوڑی سی مزدوری کے عوض سارا کچھ میں نے کمایا ہے، یہ سارا تیرا ہی ہے۔ اے اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو غلط بیانی کر رہا ہے، میری تو مزدوری تھوڑی سی تھی، یہ اتنا سارا مال یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے اللہ میں نے آپ کو گواہ بنا کر اسے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ تیرا ہی مال ہے۔ اے اللہ اس نے یقین کیا، اس نے سارا کچھ سمیٹا، ایک دھیلا بھی میرے پاس نہ رہنے دیا، لے کر چلا گیا۔ اے اللہ میں نے اف تک نہیں کی، چاہتا تو رکھ سکتا تھا، دغا بازی کر سکتا تھا، اس کی تھوڑی سی مزدوری دے کر اسے چلتا کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ آپ کو گواہ بنا کر اپنے دل کے خلوص سے یہ عمل کیا، اگر آپ کو ہمارا یہ عمل پسند ہے تو اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ اور اس تیسری دعا کو ہم نام دیں گے کہ اس نے کمال اصلاح کا کام کیا، لوگوں میں فساد برپا نہیں کیا، اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ یعنی تین چیزیں، تین نیکیاں ان آدمیوں نے کی، ایک نے صلہ رحمی کی، دوسرے نے پاک دامنی اختیار کی، اور تیسرے نے زمین پر فساد نہیں کیا، نہ حق کسی کا مال نہیں کھایا۔ اللہ نے تینوں کو مصیبت سے نجات دی۔ وہ پتھر سائیڈ پہ ہٹا اور انسان باہر نکل آیا۔ یاد رکھیے ہم جب بھی زندگی میں کسی مصیبت میں پھنستے ہیں در حقیقت ہم ایسے ہی کسی غار میں جا گھستے ہیں، اور وہ مصیبت ایک پتھر کی طرح ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس وقت دعائیں اور التجائیں ہی کام آتی ہیں، اور وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی نیکیاں بندے کو یاد آتی ہیں جو اس نے خالص اللہ کے لیے کی ہوئی ہیں۔ اور جو بندہ ریاکار ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی رنگ نہیں لاتی، اور ریاکاری کا عمل انسان کو سوائے ناکامی کے، سوائے حسرت کے کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے ریاکاری سے بچیے، اللہ سے دعا کیجئے تو پرخلوص ہو کر، کوئی بھی نیکی کیجئے تو پرخلوص ہو کر۔ اب یہ تینوں نیکیاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ان کی زبان سے اس بات کو نکلوایا تو احسن انداز سے نکلوایا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔
اس لیے چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہو کہ یہ میری وہ نیکی ہے کہ جس کے متعلق اگر میں اللہ سے سوال کروں، اے اللہ میں نے تلاوت کی ہے تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس تلاوت کے واسطے، اس تلاوت کے صدقے سے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اگر بندہ اس طرح سے کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا بھی دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ اپنے بندوں پر کبھی دو مشکلات اکٹھی نہیں کرے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک مشکل تو اس کے بعد دوسری مشکل، پھر تیسری مشکل، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری نظر غلط دیکھ سکتی ہے، رب کی حکمت غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی